من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ ایام شب قدر ہیں کہ جس میں آپ دو مناسبتوں کو یکسر انجام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک نزول قرآن کی یہ شبیں جن کو خداوند عالم نے بار برکت بنایا اور خیر من الف شہر یعنی 1000 مہینوں 80 سال سے بہتر قرار دے دیا. تو اس 80 سال کی عبادت کا ثواب ایک شب میں لینے کی خاطر جمع ہوئے ہیں. لیکن لازمی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہوتی ہے انگوٹھی، ایک ہوتا ہے اس پہ نگینہ. تو انگوٹھی کی قیمت اور خوبصورتی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس پہ نگینہ بھی آ جائے. تو اللہ نے شبائے قدر میں بھی آل محمد کے تذکرے کو کم نہیں کیا، بلکہ اس کے ثواب کو بڑھانے کے لیے ذکر علی کو عنوان شہادت اس کے ساتھ ملا دیا، تاکہ انسان جب آئے تو نہ صرف قرآن کو ہاتھ میں لے بلکہ ذکر آل محمد اس حدیث کی روشنی میں کہ تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی. تو شب قدر میں اگر قرآن ہے تو تذکرہ علی بھی موجود ہے. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ذکر علی بھی ایک ثواب ہے، ذکر علی بھی ایک جو ہے عبادت ہے، اور اس لیے کہا جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ علی نے ہمیں یاد رکھا اس لیے ہم علی کو یاد رکھتے ہیں. بلکہ آج یہ کہ جب ہم علی کو پکارتے ہیں علی ہمیں مدد کے لیے فوراً آ کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ علی ہمیں بھولے نہیں ہیں. علی کے فضائل بہت ہیں، ان کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی علی کو سمجھنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ مشہور واقعہ آپ کے خدمت عرض کروں. ایک نکتہ ہے بس یہ کہ جب سلمان نے دیکھا کہ علی جو ہیں وہ رسول کے ساتھ ہیں، تو باہر ایک بزرگوار کھڑے ہوتے ہیں، پوچھ لیا مسجد میں کون ہے؟ تو بولے ایک تو رسول خدا ایک وہ ہے جس کو میں نہیں پہچانتا. تو یہ اندر آئے دیکھا تو علی کھڑے ہیں، بولے تو روز ان سے ملتے تھے، یہ معاملہ کیا ہوا؟ بولے آج تو سلمان جھوٹ بول گئے. تو فوراً آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو بولے کیوں؟ بولے ابھی کہا میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا. بولے بلاؤ انہیں سے پوچھو کہ ایسا کیوں کہا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کی تو حدیث ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے جو ہے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. تو نہ تو میں تو اللہ ہوں اور نہ رسول ہوں، پھر علی کو پہچاننے کا دعویٰ کیسے کر دوں؟ لیکن ایسا نکتہ یہ ہے جو اس میں آپ تک نہیں سنا اب تک، وہ یہ کہ جب سلمان جیسا علی کو نہ پہچان پایا جو ساتھ رہتا تھا، جو 1400 سال بعد کا مسلمان کیا پہچانے گا؟ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کے فضائل بہت بلند ہیں، ان کو پہچاننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، عظمت ہے. لیکن جتنا ہم ان کو پہچان پائیں، جتنا ان سے وابستہ ہو پائیں، اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ لازمی ہے کہ علی کے سمجھنے کے باب بہت ہیں. انشاءاللہ یا کل و پرسوں جب مجلس ہوگی تو میں جو عنوان چنا ہے مختلف ہے، کوشش کروں گا آپ کی خدمت عرض کروں. علی کے وہ 25 سال، دیکھیے مولائے کائنات کو بحکم خدا رسول نے غدیر میں مولا بنا دیا، ان کے پاس ولایت آ گئی. لیکن علی ابن ابی طالب کے پاس جب تینوں خلافتیں گزر گئیں اور خلافت کا
پورا پورا جو ہے عملہ آیا کہ بھائی آپ لے لیجئے، اور علی نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ علی جس خلافت کے حقدار تھے تو انکار کیوں کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب ہے عزیزان گرامی، اور بہت پیارا جواب ہے، آپ خدمت عرض کروں گا کیونکہ مسلسل بحث ہے، اس لیے آپ خدمت میں انشاءاللہ ان 2-3 دنوں میں عرض کروں گا کہ کیا سبب ہے، علی نے کیوں انکار کیا؟ کیا جو اللہ نے عہدہ دیا تھا اس سے علی جو ہے اپنا پلہ جھاڑ رہے تھے، یا اسباب اور تھے کہ جس کی وجہ سے علی انکار کر رہے تھے؟ تو بہرحال وہ منزلیں آپ خدمت میں آئیں گی، جو عنوان ہے انشاءاللہ 21 محرم کے 21 جو ہے رمضان کی مجلس کا، تو اس دن انشاءاللہ آپ خدمت بحث ہوگی۔ لیکن آج صرف علی کو پہچاننے کے لیے، کہ علی کو پہچاننا اس لیے دشوار ہے کیونکہ کوئی شخص قرآن کے کما حقو پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں قرآن کو جو ہے وہ 100% سمجھ گیا ہوں، کبھی نہیں دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ مسئلہ یہ کہ جتنی تفسیریں لکھی جاتی ہیں، جتنے اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر کومنٹریاں لکھی جاتی ہیں، کوئی آدمی نے آج تک نہیں لکھا کہ یہ لاسٹ کومنٹری ہے، یہ لاسٹ تفسیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قرآن کو 100% سمجھ گئے ہیں۔ اب دیکھیے زانا گرامی، سنی علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ علی کے سلسلے میں ڈائریکٹلی، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹلی 300 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور شیعہ علماء کہتے ہیں 1000 آیتیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں شیعہ؟ کہتے ہیں 1000 آیتیں ہیں۔ اب زانا گرامی، اور جو یہ کتاب ہے جو ساجد شجاع صاحب نے لکھی ہے علی فی القرآن، انہوں نے اس کے بگننگ میں ایک عجیب ایک روایت لکھ دی ہے، اور روایت کیا لکھی ہے چھٹے امام سے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 4 حصے ہیں، قرآن کے 4 حصے ہیں، ایک میں ہم اہل بیت کا تذکرہ ڈائریکٹلی ہے، ایک میں ہم اہل بیت کا تذکرہ ڈائریکٹلی ہے۔ اب اگر اس میں 6000 آیتیں ہیں قرآن میں، 6666، تو 1/4 ڈائریکٹلی، تو 1500 سے زیادہ ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1/4 قرآن ڈائریکٹلی ہمارے لیے، ہم اہل بیت کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا دوسرا حصہ ہے، یعنی 2/4 قرآن جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک حصے کے اندر جو ہے حلال و حرام ہے، ایک حصہ ہمارے دشمنوں کے لیے۔ تو اب آزانگاہ میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ قرآن میں اگر دشمن کا تذکرہ آیا بھی ہے تو بنسبت اہل بیت علیہ السلام ہی تو آیا ہے، ورنہ اللہ کہاں تذکرہ کرنے والا تھا؟ ہاں، اور اس کے بعد تیسری منزل کیا ہے کہ تیسرا حصہ حلال و حرام ہے، اس میں تیسرا حصہ کیا ہے؟ حلال و حرام ہے۔ اور چوتھا حصہ کیا زانگامی؟ چوتھے حصے میں خداوند عالم نے جو ہے احکام بیان کیے ہیں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیسے ہوگا، یہ احکام بیان کیے ہیں۔ تو 4 حصے ہوئے، ایک ڈائریکٹلی اہل بیت کے لیے، ایک اہل بیت کے دشمن کے لیے، ایک میں حلال و حرام ہے، ایک میں احکام ہے۔ اب منزل یہ آتی ہے حلال و حرام، اہل بیت سے زیادہ کون جانے گا؟ اچھا، احکام کی منزل آئی تو احکام میں ایک بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ہمیں کہا جاتا نماز پڑھو، پڑھتے ہیں نہیں بھی پڑھتے، کہا جاتا روزہ رکھو، رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے ہیں، کہا زکوٰۃ دو، دیتے ہیں نہیں بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ اہل بیت کیا ہے کہ علی پہلے زکوٰۃ دیتے ہیں پھر آیت آتی ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو قرآن کے ان احکام پہ بھی عمل کرنے کا فرق ہے اہل بیت میں اور مسلمان میں۔ مسلمان احکام آنے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اہل بیت وہ ہیں جب عمل کر دیتے ہیں تب آیت اترتی ہے۔ دوسری دلیل دے دوں کہ پہلے رسول جو ہے وہ آتے ہیں جناب فاطمہ کے گھر میں، چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، فاطمہ کے جو ہے پہلے آ کے داخل ہوتے ہیں حسن حسین، پھر علی آتے ہیں، پھر فاطمہ آتی ہیں، رسول ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تب جبرائیل آئے تطہیر لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ شان قرآن اور اہل بیت ہے۔ چند چیزیں آپ خدمت میں عرض کروں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں، تاکہ بچوں کے ذہن نشین ہو جائیں اور بچے انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں۔ میں عرض کیا تھا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ وارث ہیں رسول کے، اور تمام یہ کہ ابھی ہماری بحث چل رہی نا، کہاں چل رہی ہے کہ حسین بھی وارث ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ علی کے وارث ہیں۔ تو جو علی کے وارث ہیں وہ رسول کے بھی وارث ہیں، اور رسول تمام انبیاء کے جو سردار تھے تو تمام وراثتیں ان کے پاس ہیں۔ ایک شخص آیا رسول مولا کائنات اور رسول کے زمانے میں، اب یہ جو کتاب میں پرنٹ کر کے رکھا گا تو آپ کو سب صفحہ سب سے بتایا تھا، لیکن بہرحال شارٹ کرنے کے لیے سب کو حذف کر کے ڈائریکٹ واقعہ جلدی سنا دوں آپ کو۔ تو آیا، آنے کے بعد کہا کہ بھئی ہم جو ہیں وہ جناب نوح کی اولاد میں سے ہیں، ان کے زمانے کے بادشاہ تھا، اور ہمارے پاس ان کے نوح کے صحیفے موجود ہیں، کتاب موجود ہے، اور ہمارے یہاں لکھا ہے کہ ایک ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے جو ہے وہ جناب نوح کے خاندان میں سے تھے، اور وہ آپ کے یہاں مدینے میں دفن ہیں، رسول اور دفن ہیں، اور ساتھ ساتھ دفن ہونے کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ کہ کتاب بھی اور ان کے سب حلیہ لکھا ہے کہ کتنے قد کے تھے، کیسا ان کا چہرہ تھا، کیا ان کی آئیڈینٹی تھی، کیا سب اس میں لکھا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے،
لیکن آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ تو تمام انبیاء کے وارث ہیں، تو آپ کے پاس تو سب کا نالج ہونا چاہیے، تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے اگر آپ یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں کہ جن صاحب کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ زندہ نہیں ہے، ان کی قبر ہے وہاں، ان کی قبر ہے وہاں، وہ قبر بتائیے کہاں ہے؟ اچھا قبر بتانی ہے تو قبر تو بتا دیتے قبر ہے، اب کس کو ماننا تھا؟ تو آئے کس لیے تھے؟ وہ آئے تھے کہ قبر کھود کے ہم انہیں دیکھیں گے کہ جو حلیہ لکھا ہے وہ ہے کہ نہیں، ہاں تب مانیں گے۔ آئے اس لیے تو نوح کے زمانے کا مسلمان جو بھی نہیں ہوا ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا بھی چہرہ سلامت ہے ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی سلامت ہے، تبھی تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آئے۔ اچھا تو آئے تو ٹھیک ہے، رسول نے بھی منع نہیں کیا، بولے ٹھیک ہے یہی معجزہ ہے دیکھنا۔ تو ابھی دیکھو ابھی کہ رسول نہیں گئے، علی کو بلایا کہ علی جاؤ وہ مسجد ہے اور وہاں پہ جاؤ، اور جانے کے بعد محراب ہے، وہاں جا کے آپ جو ہے ٹھوکر ماریے گا، محراب پھٹے گی، وہاں سے ایک تابوت نکلے گا، تابوت کھول کے ان کو دکھا دیجیے گا۔ علی گئے، مسجد تھی وہاں، مسجد میں جا کے انہوں نے ٹھوکر مارے، ٹھوکر مارنے کے بعد وہاں پہ تابوت برآمد ہوا محراب سے، تابوت میں کھولا، کھولنے کے بعد اب جو دیکھا وہی داڑھی، وہی چہرہ، وہی چیز، بولے ہاں یہی یہ بزرگ ہیں ہمارے کہ جن کے بارے میں ہماری کتاب میں لکھا ہے، اور ہم نے بالکل ٹیلی کر لیا، اور ٹیلی کر لیا، اب آپ ذرا اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ جیسے کلمہ پڑھا عزیزان گرامی، واپس انہوں نے تابوت کو بند کیا، واپس وہیں پر دفنایا، دفنا کے برابر کر دیا، برابر کر کے رسول کے پاس ان کو لے کر آ گئے کہ رسول اللہ خدا میں نے معاملہ سیٹ کر دیا ہے۔ اب عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ کیوں، اب دو مسئلے اس میں بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ رسول نے علی کو کیوں بھیجا، صحابی تو بہت تھے، کسی اور کو سروس پہ لگا دیتے، تو مسئلہ یہ تھا کہ چلا تو جاتا، اول تو ان کی بات مردہ اوپر کیسے آتا، بھئی جس کی ٹھوکر پہ مردہ زندہ ہوتا ہے اسی کی ٹھوکر پہ تو آئے گا عزیزان گرامی۔ ارے جس کے ہاتھ سے حوض کوثر ملے، جس کی جو ہے وہ پروانے سے نجات کے ملے اور انسان جنت میں جا پائے، اسی کی جو پکار کے اوپر عزیزان گرامی آپ یہ اس بات کے اوپر شک نہیں کیجیے گا، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جب زمین کو ایک زبردست زلزلہ آئے گا تو زمین کے اوپر جب زلزلہ آئے گا تو کہے گا ایک انسان کہ قال المالها، کہ زمین تجھ کو کیا ہوا ہے، تو یہ تحدث اخبار ہوا، تو زمین اپنا حال سنائے گی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب زلزلہ قیامت کا آ رہا ہوگا تو کسی کو ہوش نہیں ہوگا، لیکن زمین جب اپنا حال سنا رہی ہوگی تو سننے والے علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہر ایک چیز کا، ہر ایک کا حال بنائے گی، میرے اندر اسقالہ، یعنی اس میں جو قبریں، جو لوگ دفن ہوئے ہیں سب کو زمین باہر پھینکے گی۔ تو جب سب کے حال علی ابن ابی طالب سننے والے تھے تو نوح کے جو ڈسینڈنٹ تھے وہاں دفن ہے وہ بھی انہی کے آواز پہ آئیں گے جن کو حال سنانے والی تھی۔ دوسرا مسئلہ اور تھا زن گرامی، وہ مسئلہ اس سے ڈینجر تھا، ہاں وہ ڈینجر تھا، رات کو قبرستان میں ویسے بھی آ نہیں جاتے نا، ہاں، اور آدمی جائے اور کوئی قبر ہی پھٹ جائے خدا نخواستہ، اور مردہ بھی باہر آنے لگے اور آگ کے اٹھ بھی بیٹھ جائے، تو جناب مسئلہ ہے کہ رسول کو مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیے بہت پاک بات ہے، سنیے گا غور سے، آپ اگر لطف لے پائے تو، مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھی زمین مسجد کی، اور یہ معاملے ہوتے ہوتے کوئی زمین نجس کر دے، رسول مسجد کو نجس کروانا نہیں چاہتے تھے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی محمد وآل، اس سے آگے تو یہ منزل یہی ہے، ذات منزل یہی، تاکہ مولا کائنات نے ان کو بتایا، اور یہ واقعات لکھیں یہ سارے کے سارے کتابوں میں، تاکہ انسان دیکھے کہ رسول نے اپنے زمانے میں علی کی وصایت، ولایت اور حکومت اور ان کی تمام عظمت کو اس طرح سے بھی ظاہر کیا تاکہ دنیا دیکھے کہ عظمت مولا کائنات کیا ہے۔ ایک منزل اور عزیزان گرامی، مولا کائنات کا بچپن ذرا سا سنے آج کی آج شب ہے، اور ایک اہم چیز، اور اس کے ساتھ آپ کی زحمت کو میں نے ختم کیا۔ مولا کائنات کا بچپن کا ایک واقعہ سبھی نے لکھا ہے، کلِ ازدر کو چیرنا۔ اس دن موسیٰ کے ساتھ گفتگو آئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ اپنا لکڑی تھی خود ہاتھ میں رکھتے تھے اور روزانہ گھور لے کے گھومتے تھے، پھر جب پھینکا اور ازدہ بن گیا تو اپنے ہی مال کو اٹھانے سے ڈر رہے تھے، اپنی ازدہ تھا اس کو اٹھانے، ہاں تو خدا نے کہا لا تخفوا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ اس کے بعد پھر ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کے پھر ٹچ کیا اور پھر اس کے بعد اٹھایا تو واپس ازدہ بن گیا۔ تو بن گیا جانا، یہ تھا منزل موسیٰ کا مقام۔ اب منزل آئی کہ جب علی جو ہے وہ بھی گہوارے میں ازدر آیا، اور ازدر نے آنے کے بعد جو ہے وہ علی کے گہوارے کا رخ کیا، جیسے قریب آیا اور سب نے لکھا، سنی شیعہ سب نے لکھا، کائنات نے اپنے بچپنے میں ازدر کے کلے کو چیر دیا، اللہ کے
ازدر کے کلے کو چیر دیا، اور چیرنے کے بعد وہاں یہ ازدر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، کیا آئیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، دیکھا کہ میرا لال گہوارے میں سو رہا ہے، اور پاس میں ازدہا کا جو ہے وہ چیرا ہوا جسم پڑا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ حیاک اللہ ہو یا حیدرہ، کہ حیدر خدا تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے۔ کیا کہا؟ حیاک اللہ ہو یا حیدر، کہ حیدر تم کو خدا ہمیشہ زندہ رکھے۔ ازان حیدر یہ بلاغت ہے، حیدر کہتے ہیں چیرنے پھاڑنے والے کو، کہتے ہیں حیدر کہتے ہیں چیرنے پھاڑنے والے کو، اور چیرنے پھاڑنے والے کو کہہ کے کیا کہا کہ حیدر جو چیرنے پھاڑنے والے ہیں انہیں خدا زندہ رکھے۔ دیکھیے آج بھی فضائل کی دنیا میں نام حیدر اگر باقی ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا کی وجہ سے باقی ہے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موسیٰ کے معنی بھی دعا دی تھی، جو دعا، یہ دعا کا اثر ہے۔ دوسری چیز، ابھی مسئلہ کیا ہے، یہ مولا کائنات نے کلہ ازدر کو چیرا، تو اس میں بھی ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ دو پیغام ہیں۔ ایک تو پیغام یہ دیا کہ تمام جو ہے صحابی تھے ان کو بتا دیا کہ جو جو سانپ والی اور ازدے والی صفت رکھتا ہے حیدر اس کو چیرنے والے ہیں، حیدر اس کو چیرنے والے ہیں۔ دوسرا پیغام دے دیا جائے، دوسرا ایک پیغام کیا دیا؟ انہوں نے دیکھو نبی کا صحابی وہ ہوتا ہے جس سے سانپ ڈرے وہ کبھی سانپ سے نہ ڈرے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا پیغام کہ نبی کا صحابی و جانشین وہی ہوتا ہے جس سے سانپ ڈرے وہ سانپ سے نہ ڈرے۔ اب تاریخ میں جو لکھ دیں بھئی آپ کی مرضی ہے، لیکن مولا کائنات نے بچپنے میں صحابی رسول اور جانشین رسول ہونے کا کرائیٹیریا فکس کر دیا تھا۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت مولا کائنات بہت ہے زنا۔ لیکن شہادت کی بات ہے، گفتگو شہادت کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ مولا کائنات کا جو قاتل ہے ابن ملجم، اس کو اشقل آخرین کا لقب دیا گیا۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ اشقل آخرین۔ شقی کہتے ہیں جو آدمی بدبخت ہو، اشقا اس کی سپرلیٹو فارم، جو بدبخت ترین، اس سے زیادہ کوئی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرین تو آپ کہیں گے پھر اولین کون ہے؟ سوال آئے گا نا، کیا کہ یہ اشقل آخرین ہے تو اشقل اولین کون ہے؟ ہمارے استاد نے آج ہی پڑھا ہے، یہاں سنیے ان کا تبرک ہے۔ تو کہا کہ جب جناب صالح کے پاس ان کی قوم آئی، اور قوم نے آنے کے بعد کہا کہ بھئی ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے اگر اس پہاڑ میں سے اونٹ برآمد کر دو، تو جناب صالح نے دعا کی، ان کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ پھٹا، اور پھٹنے کے بعد وہاں سے ناقہ صالح نکلا، کیونکہ یہ معجزے والا ناقہ تھا۔ تو معجزے والا ناقہ ہونے کی وجہ سے جناب صالح نے کہا کہ دیکھو بھئی اب معاملہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، احترام کرنا ہے۔ اس کا احترام کیسے کرنا ہے کہ ایک دن یہ پانی پیے گا تو تمہیں پانی نہیں پینا ہے، تو جس دن یہ پانی پیے گا اس دن دودھ دے گا، تو اس کو دودھ تم استعمال کرو۔ یہ معجزہ ہے، یعنی معجزہ اگر نکلا ہے تو ہر روز معجزہ ہے۔ معجزہ اگر ہے تو جب تک تمہارے درمیان رہے گا ہر دن یاد دلائے گا کہ ریگولر اونٹنی نہیں ہے، یہ ناقہ صالح ہے نا، یہ خاص معجزے سے آیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کوئی اس کو بری نیت سے چھوئے نہیں، اگر چھوئے گا تو پھر عذاب آ جائے گا، ہے نا۔ اب رہا مسئلہ، لیکن ہوا الٹا ہی، جناب صالح نے وارننگ دے دی تھی پہلے ہی دن، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ کہ باقاعدہ ایک شقی شخص نے اس کو پیر کاٹ دیا، قتل کر دیا، اس کو پیر کر دیا، ذبح کر دیا اس کو، تو اس کے بعد عذاب آیا سا۔ تو اب لیکن وہ اس کو کہتے ہیں اشقل اولین، جس نے ناقہ صالح کو پے کیا تھا، اس کو قتل کیا تھا، اس کو کہتے ہیں اشقل اولین۔ ابن ملجم کو کہتے ہیں اشقل آخرین۔ غالباً ہمارا استاد تو نہیں پتا، انہوں نے جس سے ان کا ترجمہ لے کے پڑھا ان کا طیب نام لگا، تو غالباً طیب اللہ جزائری ہیں، انہی اتنے بڑے آیت اللہ تھے، تو انہی سے میرے خیال سے لکھا، جزائری آگے نہیں لکھا، لیکن ہے غالباً وہی جو میں ان تک پہنچاؤں۔ انہوں نے اس کا جواب لکھا تھا اپنی تفسیر میں، وہ لکھا تھا مسئلہ کیا ہے، ریزن یہ، انہوں نے اس کا فلسفہ بتایا۔ فلسفہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اشقا، شقی کسے کہتے ہیں، اس کے میننگ سمجھیے گا۔ کہتے ہیں کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے۔ کوئی آدمی حکومت کی وجہ سے قتل کرتا ہے، کوئی دولت کی وجہ سے قتل کرتا ہے، کوئی شہرت کی وجہ سے قتل کرتا ہے، کوئی آدمی جو ہے دشمنی کو نکالنے کے لیے قتل کرتا ہے، کسی سے دشمنی ہو جائے، کوئی برا بھلا کا تو اس کے اس میں قتل کرتا ہے، یہ اسباب ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ کوئی دولت کے لیے قتل کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ لیکن جس آدمی نے ناقہ صالح کو پے کیا، اس کو قتل کیا، نہ تو اسے دولت ملی،
نہ اسے حکومت ملی، کیونکہ ناقہ صالح کے پاس کچھ تھا نہیں، نہ دولت تھی نہ حکومت تھی نہ کوئی دشمنی تھی کہ ناقہ صالح نے کچھ کہا بیچارے کو کچھ ہے نا، کوئی ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ناقہ صالح کو کوئی قتل کرے. اس کا مطلب ہے قاتل کو کچھ نہیں ملا اس لیے اشقى الاولین بنا. کیا ہے؟ کیونکہ ناقہ صالح کو قتل کرنے والے کو قتل کرنے سے ان تمام بینیفٹ جن کی وجہ سے آدمی کسی کو قتل کرتا کچھ بھی نہ ملا، تو اس کی وجہ سے اس کو اشقى الاولین کہتے ہیں. اب یہی وجہ زانگرام میں لکھا ہے کہ جس نے مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائی ابن ملجم، اس سے بھی زانگرام میں 3 دن کے بعد قتل ہونا پڑا، 27 کو بھی مارا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ریزن یہ کہ اس کو بھی کچھ نہیں ملا، کیونکہ علی کے پاس نہ تو دولت تھی نہ وہ حکومت تھی جو اس کے کام آتی، کیوں تو اللہ والی حکومت کے وہاں حکیم تھے، نہ اس کو عزیزان گرامی کوئی علی نے کبھی برا کہا ہو کہ دشمنی ہو، بلکہ علی نے تو کہا تھا تو مجھے قتل کرے گا، تو ہاتھ میں تلوار دے رہا تھا آپ قتل کر دو، تو علی نے تو جواب دیا کہ علی کسی کے گناہ سے پہلے اس کو سزا نہیں دیتے، علی کسی کو گناہ سے پہلے سزا نہیں دیتے. تو یہ سارے اسباب ہیں. تو اس کا مفہوم ہے کہ جس نے علی کے سر پہ ضربت لگائی اسے بھی کچھ نہیں ملا. تو ذرا منزل یہی ہے کہ جس کو ناقے کو قتل کر کے کچھ نہیں ملا وہ اشقى الاولین ہو گیا، جس نے مولائے کائنات کے سر پر ضربت لگائی وہ اشقى الاخرین ہو گیا. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ اشقى الاخرین کہنے کا ریزن انہوں نے تلاش کیا. یہ حضرت جزائری غالباً انہوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے تاکہ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے اس. اب یہ بات ہے کہ فرق یہ کہ ناقہ صالح جب دنیا میں آیا تھا تو پہاڑ کو چیر کے آئے تھے، مولائے کائنات دنیا میں آئے تھے تو کیونکہ یہ عظمت مولائے کائنات اس سے زیادہ بلند تھی، خدا نے اپنے گھر کے اندر دیوار میں در بنایا تھا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی زحمت کو ختم کر دیا میں اشعار ہیں سب چیزیں انشاءاللہ کل آپ خود میں پھر گفتگو ہوگی. تو عرض کروں گا مولا کے بہت سے اقوال ہیں، فرامین ہیں، بہت سے معجزے ہیں جو آپ نے نہیں سنے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم مولا کی ذات سے سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ ہم استفادہ کر سکیں اور ہماری زندگی میں ہماری ہدایت کے کام آ سکے. لیکن ہاں زنایا میں آپ کا سوگوار ہو کے بیٹھنا اور یہاں مولا کے اس جو ہے شب ضربت کی شب میں ان کو اور ان کے وارثوں کو پرسا دینا یہ ہماری سعادت کی منزل ہے. ہاں لیکن ہاں تاریخ بتاتی یہ شب مولائے کائنات پہ بہت سخت گزری ہے. اس لیے گزری ہے کہ مولا کو پتہ تھا رسول نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں ان پیشن گوئیوں میں یہ بتایا تھا کہ علی آپ کے بعد یہ ہونے والا ہے. آثار جب شب 19ویں کی نظر آئے تو مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے. تاریخ بتاتی اس دن ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ علی کی حالت عام دنوں سے مختلف تھی. اس جملے کو شاید میں نہ سمجھ پاتا اور نہ سمجھا پاتا، لیکن ایک جملہ ہے اگر آپ اسے سمجھ پائیں کہ علی کی حالت کیا تھی اس کو سمجھا نہیں سکتا تھا میں اگر یہ جملہ میرے سامنے نہ ہوتا. سنیے گا. کہتے ہیں جب ہمارے آئمہ وضو کرتے تھے اور نماز کے لیے آتے تھے تو ان کا بدن پیلا پڑ جاتا تھا، ہاتھ میں بدن میں تھرتھراہٹ ہوتی تھی. کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونے جا رہے ہیں. تو جو صرف نماز میں حاضر ہو اس کے بدن پہ اگر یہ حالت ہو تو جو موت کے بعد حاضری دینے جا رہا اس کی حالت کیا ہو گیا. تو امام کہتے ہیں شب بھر، لیکن یہ نہیں تھا، خوف نہیں تھا، لیکن ہاں ایک ہیبت. مولا نے بتایا کہ موت کی منزل. تو اس وقت مولا شب بھر کہتے ہیں جب سامنے افطار کا منزل آئی تو علی کے سامنے افطار کے لیے دودھ بھی آیا، جو کہ روٹی بھی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ نمک بھی آیا. بس ایک مرتبہ علی نے ایک جملہ کہا کہ بیٹی کیا تم یہ چاہتی ہو تمہارا بابا دیر تک قیامت میں عالم حساب میں کھڑا رہے؟ ارے وہ خود میزان ہے مولا، لیکن ہمیں درس دے کے جا رہے ہیں جن کے خود کے فرمان سے جنت و جہنم بٹنے والی ہے، لیکن درس دے دیا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہم استعمال کریں گے اتنا زیادہ اس کا حساب و کتاب ہے. ہاں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے ولایت کی، یقینی طور پر یہ آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں تاکہ اس کا حساب نہ ہو بلکہ نعمت کام آ جائے. لیکن اشبر اب امام نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لے، بس علی نے کہا کہ نہیں دودھ لے جاؤ. میں اس کا مولا کیا آپ مصلحتاً دودھ کو دور کر رہے تاکہ جب مشکے بندھے ہوئے ابن ملجم کو لایا جائے تو اس کے سامنے شربت پیش کر دے؟ یا آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اسی کوفہ میں میری پوتی سکینہ اللہ تش کی آوازیں بلند کرے گی؟ شاید
شاید وہ منظر یاد آیا ہو. ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ایک مرتبہ شبر امام جو ہے وہ صحن خانہ میں ٹہلتے رہے. ہاں جو شب ہجرت پہ سویا ہو ارے وہ ہمیشہ رات بھر جاگا کرتا تھا. ارے کبھی عبادت میں کبھی غریبوں کی مدد کے لیے. منزل یہی آئی. ادھر صبح کی وہ نماز کا وقت آنے لگا. علی وقت تہجد ارے مسجد میں جایا کرتے تھے. میں ایک مرتبہ جب نکلنے لگے ارے مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا. ہاں کیونکہ مولا کائنات تھے, ہر ایک پہ ولایت تھی, سب سمجھتے تھے. اور خطرے کو حیوان تو پہلے لیتا ہے. بس جیسے ہی دامن تھاما ارے کہا ام کلثوم کو بلا کے کہ دیکھو یہ بے زبان جانور ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکو تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا. مولا آپ حیوانوں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے. ہائے حسین نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں اصغر و سکینہ کو جب دیکھا ہوگا کیا عالم رہا ہوگا. ہاں تاریخ بتاتی ہے حیوانوں کی گواہی تھی, لیکن اب جمادات کی منزل آئی. امام جب نکلنے لگے ارے درے زنجیر ارے وہ لباس میں الجھ گئی. شاید کہہ رہی ہے مولا یہ در کو بند رکھنے حفاظت کی منزل میں تھی, لیکن یہ بھی سمجھ رہی ہے کیا قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. امام ایک مرتبہ ابن ملجم سو رہا تھا, جگایا اٹھ وقت نماز ہے. علماء نے بڑا نکتہ لکھا ہے کہ مولا اپنے قاتل کو بے نمازی دے گا پسند نہیں کرتے تو مومن کو کہاں پسند کریں گے. میں ایک مرتبہ امام گئے گلدستہ اذان پہ ارے کربلا کے علی کی اذان کی طرح کوفہ میں علی کی آخری اذان گونجی. امام محراب میں آئے ارے جیسے ہی سر کو اپنا سجدہ خالق میں رکھا پہلا سجدہ ادا کیا ارے دوسرے سجدے میں سر تھا. ارے سبحان ربی العالی کی صدا ختم ہوئی, علی سر اٹھانے لگے, ابن ملجم کی تلوار چلی. ہاں دونوں طرف سے سورتی تلوار فرق علی میں اترتی چلی گئی. علی نے پھر سجدے میں سر رکھ دیا. ایک جملہ کا مستوب رب الکعبہ. ابو تراب سر میں تراب ڈالنے لگے. امام حسن کو اشارہ کیا نماز مکمل کرائے. ادھر نماز تمام ہوئی. ارے گلیم میں لپیٹ کر ارے جسد علی کو لے کے چلے. ارے جیسے بدن مبارک کو لے کے چل رہے تھے ایک مرتبہ علی نے اشارے سے کہا حسن اب ان لوگوں کو کہہ دو جو ماضی ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے. میں عرض کروں گا مولا ارے کیا سبب شاید جواب دے. ابھی گھر میں میرا یہ پیغام پہنچے گا زینب و کلثوم کہ نالو شیون کی آواز بلند ہوگی.
عبدن ہوں گے، زینب ام کلثوم ہوں گی، بے ردا ہوں گی، منادی ندا رہا ہوگا، ایتھا الکوفہ و شام سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. شہر نزدیک ہے تارے فلک پر جل ملاتے ہیں، ہر نزدیک ہے تارے فلک پر جل ملاتے ہیں، نماز آخری پڑھنے علی مسجد میں جاتے ہیں، سحر نزدیک ہے تارے لہو کے اشک آنکھوں سے حرم غم میں بہاتے ہیں، خدا کے گھر کمر باندھے علی مرنے کو جاتے ہیں، سحر نزدیک ہے شہید راہ حق کو واہ کیا شوق شہادت ہے، علی مرتضیٰ قاتل کو خود اپنے جگاتے ہیں، لگائی تیگ سجدے میں علی کو ابن ملزم نے، ہوئی رنگین مسجد خسے گش حیدر کھاتے ہیں، شہر نزدیک ہے در و دیوار سے پیغام صدا رونے کی آتی ہے، خدا کے گھر سے فرزند نبی حیدر لاتے ہیں، شہر نزدیک ہے گریباں چاک گریا سر برہنا ساتھ ہے مومن، نہائے خون میں مسجد سے حیدر گھر کو آتے ہیں، شہر نزدیک ہے علی نے ابن ملزم کو عطا خود شیر فرمایا کہ قاتل پہ بھی رحم و کرم مولا دکھلائے ہیں، شہر نزدیک ہے تارے فلک پر جل ملاتے ہیں، شہر نزدیک ضربات مومنوں آئی ہے عالم تاریخ اسی دنیا میں ہر سمت کو چھائی ہے، عالم عالم سب ضربات 19ویں رمضان کو صبر میرے مولا نے، 19ویں رمضان کو صبر میرے مولا نے، تکیے پہ نظر رکھا اور نیند آئی ہے، عالم سب ضربت اے مومنو آئی ہے، عالم سب ضربت اے مومنو آئی ہے، گو حضر میں آتے ہیں گو سین میں جاتے ہیں، گو حجر میں آتے ہیں گو سین میں جاتے ہیں، اس طرح سے حیدر نے وہ رات گزاری ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، عالم میں سب ضربت
جب دیکھی اس طرح کی بےتابی، کلثوم نے جب دیکھی اس طرح کی بےتابی، کلثوم نے جب دیکھی اس طرح کی بےتابی، کلثوم نے جب دیکھی اس طرح کی بےتابی، رو رو کے پدر کو جب یہ سنائی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، کوفے سے کہیں بابا کیا صبح کو جانا ہے، کوفے سے کہیں بابا کیا صبح کو جانا ہے، کوفے سے کہیں بابا کیا صبح کو جانا ہے، کوفے سے کہیں بابا کیا صبح کو جانا ہے، یا فوج کوئی نے کیا آپ سے آئی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، پھر کھول کے دروازہ نکلے جو علی باہر، پھر کھول کے دروازہ نکلے جو علی باہر، پھر کھول کے دروازہ نکلے جو علی باہر، کھول کے دروازہ نکلے جو علی باہر، تاریکی یہ سب دیکھا ہر سمت کو چھائی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، فرزند ہے ملزم کا لیٹا ہوا مسجد میں، 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 اور زیر بغل اس نے تلوار چھپائی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی ہے، فرمایا یہ حضرت نے اس دشمن سے، فرمایا یہ حضرت نے اس دشمن خالق سے، فرمایا یہ حضرت نے اس دشمن خالق سے، فرمایا یہ حضرت نے اس دشمن خالق سے، مشغول عبادت ہو زامل سائی ہے، عالم سہ ضربت اے مومنو آئی ہے، عالم میں سب ضربت اے مومنو آئی تمہیں حسین 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 حیدر مولا، پر محمد والے محمد صلوات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن السید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب و کلثوم، السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر، السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا قاسم ابن الحسن، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ، السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر، السلام علیکم یا حورث ریائی شہید، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید وسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سید سجاد ابن الحسین، السلام علیکم یا محمد باقر ابن علی، السلام علیکم یا جعفر صادق ابن محمد، السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکی یا معصومکم بنت موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکی یا مولا ابن مولا، السلام علیکی یا غریب الغربا، السلام علیکی یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکی یا ثالثی شروط لا الہ الا اللہ، السلام علیکی یا نور اللہ، السلام علیکی یا سلطان عرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکی یا محمد تقی ابن علی، السلام علیکی یا علی النقی ابن محمد، السلام علیکی یا حسن عسکری ابن علی، السلام علیکی یا حجت علی ابن الحسن یا صاحب الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکی یا شریک القرآن، السلام علیکی یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکی یا امام الانس والجان، السلام علیکی یا صاحب الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وزین اللہ مغرزک وزورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. کوئی જેને વજુ કરવાનું હોય એ લોકો વજુ કરીને આવી જાઓ, પછી 10 મિનિટમાં અમલ ચાલુ થાય છે. اعمال جو لوگ اعمال شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ وضو ہیں تو اعمال کی نمازیں میں بتایا تو آپ کو نماز جو ہے وہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین اور 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین پڑھ لیں، اور 2 رکعت خالی نماز ہے اعمال کی. اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اعمال شب قدر کی قربتاً اللہ، اس کا الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ ہے، اور جیسے آپ نماز ختم کر دیں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہیں، استغفر اللہ الیہ کی جگہ صرف استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ 70 مرتبہ آپ جو ہے پڑھ لیں انشاءاللہ، پھر باقی اعمال ہم لوگ ساتھ کرتے ہیں نا بس انشاءاللہ. 2 رکعت نماز زیارت امام علی، 2 رکعت زیارت امام حسین، اور 2 رکعت نماز اعمال شب قدر قربت اللہ. اس میں پہلے 2 تو جو ہے صبح کی طرح، باقی ایک میں 7 مرتبہ قل.